3 جگہ اپنے ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی ہو، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کے ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دیں، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جا کر بچے کے اپنا آرام اپنے بچے پہ قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور آثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معمون میں پرورش و تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آئے، ان کی گستاخی و بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور اس سے بد سلوکی کرنے سے منع کیا گیا۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو تمام حقوق پر ترجیح دی۔ اسی طرح حضور نبی کریم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو گناہ کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بد سلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محرومی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن سلوک کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ سورۃ نساء آیات نمبر 36۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین یعنی ابا جان کا حق ادا فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق ماں اور باپ یعنی والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ انعام آیات نمبر 152۔ اس آیا مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو شرک تو حرام ٹھہرایا اور دوسرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت دینے کو حرام قرار دیا۔ میرے پیارے دوستو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بد سلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے، یعنی بہت شدید جرم جس کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو،
اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیات 22 و 23، اس آیا مبارک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے کہ والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے، استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے رب، اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ پاٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کے مخلوص خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنی پرورش سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائے تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت۔ میرے جان عزیز، ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہیں۔ پانچویں بات یہ کہ ان کے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں میری پرورش کی، خود کو دھوپ میں ڈالا لیکن مجھے سائے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے اسلام نے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے، اس کے ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کے دودھ چڑھائی 2 برس میں کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو یا اس سے بھی پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ سورہ لقمان آیات نمبر 14 سے 13 حدیث مبارک کی روشنی میں والدین سے حسن و سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟
چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ، بخاری شریف، مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اس شخص کے ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ عائشہ صدیقہ سے روایات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارث بن نعمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اس طرح ہوتی، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، کیا توبہ کی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ سنن ترمذی حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے روایت ہے کہ حضور نبی نے فرمایا 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کے غار میں پناہ لینی پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ کر جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہیں اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا، ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے پیرو کے قریب بلبلا رہے تھے، لہذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ اسی طرح فجر ہو گئی۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔
باقی 2 آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنے ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی تک آج تک نہ کوئی ناپ سکا اور نہ ناپ سکے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضرورت بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 3 جگہ اپنے ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1 جب وہ پریشان میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2 جب وہ بوڑھی ہو جائے، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا میرے پیارے دوستو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو۔ 3 جب وہ بیمار ہو تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنے کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہیں پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنے ماں کا دل مت دکھانا۔ ہمیشہ اپنے ماں کی غلامی نوکر بن کے تمہارا زمانہ غصہ نہ کرنا کبھی اپنے ماں سے۔ ہمیشہ محبت سے ملنا، خوشی سے اپنے ماں سے ہر ایک بات مان